یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 31 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ لوگ کہ جو امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کیوں نہ ہم پر فرشتے نازل ہوئے یا ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو۔ اپنے جی کے اندر بہت بڑی بڑائی رکھتے ہیں اور شرارت میں بڑھ گئے ہیں۔ جس دن دیکھیں گے فرشتوں کو کچھ خبری نہیں، کچھ خوشخبری نہیں اس دن گناہگاروں کو، اور کہیں گے کہ روک دی جائے کوئی آڑ، اور ہم متوجہ ہوں گے ان کے کاموں پر جو انہوں نے کیے تھے، پھر ہم نے کر ڈالا اس کو اڑتی ہوئی خاک۔ بہشت کے لوگوں کا اس دن خوب ٹھکانہ ہوگا اور وہ آرام کی جگہ ہوگی، اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادل سے اور اتارے جائیں گے فرشتے بکثرت۔ ملک اس دن، ملکیت اس دن سچے رحمان کی ہوگی، اور وہ دن انکار کرنے والوں پر بھاری ہوگا۔ اور جس دن کاٹ کھائے گا گناہگار اپنے ہاتھوں کو اور کہے گا کہ کاش کہ میں نے رسول کا راستہ لیا ہوتا، ہائے خرابی میری کہ کاش نہ میں پکڑتا فلانے کو دوست، اس نے تو بہکا دیا مجھ کو نصیحت پہنچ چکنے کے بعد، اور شیطان آدمی کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ اور رسول کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر رکھا تھا، اور اسی طرح بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن گناہگاروں میں سے، اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے کے لیے اور مدد کرنے والا۔ مذکورہ آیات کے اندر سلسلہ وہی
کفار کے سوال و جواب کا اور اعتراضات اور شبہات کا چل رہا تھا۔ یہ لوگ جو مشرکین اور منکرین ہیں، ان کے اعتراضات اور ان کے شبہات اور سوالات جہالت پر مبنی ہوا کرتے تھے، اور فرمایا گیا کہ اس قسم کی جرت سوالات کی ایسے ہی لوگوں کو ہو سکتی ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں اور ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ ایک اور بات وہ کہا کرتے تھے جو ان آیات کے اندر بتائی گئی کہ ہم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا جو ہمیں آ کر یہ کہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں، یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے تو پھر ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، یا یہ کہ ہم اپنے رب کو خود دیکھ لیں اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ فرمایا گیا کہ یہ اپنے دل کے اندر، اپنے جی کے اندر تکبر رکھتے ہیں، بڑائی رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنے کی ترتیب رکھی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وہ ترتیب ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہو کہ فرشتہ نازل ہو یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں، اور شرارت میں یہ بڑھ چڑھ کر آگے ہو گئے ہیں۔ اور پھر قیامت کے دن کہ جب کفار فرشتوں کو عذاب کا سامان لاتا ہوا دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ کاش کہ اس کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک کوئی آڑ آ جائے۔ اور جب یہ قیامت کے روز فرشتوں کو عذاب کے ساتھ دیکھیں گے اور ان سے معاف کرنے اور جنت میں جانے کی درخواست کریں گے یا تمنا ظاہر کریں گے، تو فرشتے ان کے جواب میں کہیں گے حجرم محجورا، یعنی کافروں پر اور مجرمین پر جنت کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اور یہ لوگ جو دنیا کے اندر کام کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، جس کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں، قیامت کے دن جو ہے یہ ایک خاک سے بھی زیادہ ان کی اہمیت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کفار کے اعمال کا ثواب ان کو آخرت میں بالکل نہیں دے گا، اور اہل جنت اس دن خوب آرام کی جگہوں میں ہوں گے، اور وہ ٹھکانہ ان کے لیے بہترین ہوگا۔ اور جس دن کی قیامت قائم ہوگی، آسمان پھٹ جائے گا اور اس میں سے فرشتے نازل ہوں گے، اور یہ فرمایا گیا کہ آسمان کا شق ہونا اس دن، اور اس میں سے ایک بادل کا، رقیق بادل کا اترنا، اور اس بادل میں سے فرشتے نازل کیے جائیں گے۔ یہ بادل بشکل صاحبان آسمان سے آئے گا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہوگی، اور اس کے ارد گرد فرشتے ہوں گے۔ یہ حساب شروع ہونے کا وقت ہوگا۔ اس وقت آسمان کا پھٹنا اور بادل سے فرشتوں کا نازل ہونا صرف کھلنے کے طور پر ہوگا۔ یہ وہ پھٹنا نہیں ہوگا کہ جو پہلی مرتبہ سور پھونکنے پر پھٹ جائے گا اور زمین بھی پھٹ جائے گی، نظام کے درہم بر ہونے کی جو بات ہے، بلکہ یہ دوسری مرتبہ ہوگا، جس میں دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد ہوگا، سب زمین و آسمان دوبارہ درست کر دیے جائیں گے۔ آگے ایک خاص واقعے کی صورت میں فرمایا گیا کہ اس دن بادشاہیت اور ملکیت اور ملک سب اللہ کا ہوگا۔ مجرم کی ایک کیفیت بیان کی گئی کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ تھا ہدایت کا وہ میں نے لیا ہوتا، اور کاش کہ میں فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا کہ اس نے تو مجھ تک نصیحت پہنچی تھی، اور اس نصیحت کے پہنچنے کے بعد اس دوست نے مجھے بہکا دیا۔ یہاں فرمایا گیا کہ یہ آیت ایک خاص موقع پر نازل ہوئی ہے، اور عقبہ ابن ابی معیط مشرک کے سرداروں میں سے تھا، مشرکین کے سردار میں سے تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جب کسی سفر سے واپس آتا تھا تو شہر کے معزز لوگوں کی دعوت کیا کرتا تھا، اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حسب عادت اس نے معززین شہر کی دعوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا۔ جب اس نے آپ کے سامنے کھانا رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک کہ تم گواہی نہ دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔
عقبہ نے یہ کلمہ پڑھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق کھانا تناول فرما لیا۔ عقبہ کا ایک گہرا دوست ابی بن خلف تھا۔ اس کو جب یہ خبر ہوئی کہ عقبہ مسلمان ہو گیا ہے تو وہ بہت ناراض ہوا اور اس نے عقبہ سے کہا، تو عقبہ نے جواب دیا کہ قریش کے معزز مہمان میرے گھر پر آئے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اگر وہ کھانا کھائے بغیر میرے گھر سے چلے جاتے تو یہ میرے لیے بڑی رسوائی کی بات ہوتی، اس لیے میں نے ان کی خاطر وہ کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ابی بن خلف نے کہا کہ میں تمہاری ایسی بات کو قبول نہیں کروں گا جب تک کہ تم جا کر ان کے منہ پر تھوک نہ دو۔ یہ کم بخت بد نصیب دوست کے کہنے پر جا کر اس گستاخی پر آمادہ ہو گیا اور اس نے یہ گستاخی کر گزری۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیا کہ غزوہ بدر میں دونوں مارے گئے، اور آخرت کا عذاب تو ان کے لیے ہے ہی، جس کا ذکر اس آیت کے اندر کیا گیا کہ وہ قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائیں گے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو کیوں نہیں اختیار کیا، اور یہ کہ میں نے دوست کی باتوں میں کیوں آ گیا کہ جس نے مجھے راہ سے بھٹکا دیا اور میں آج اس کے اندر مبتلا ہو گیا۔ یہ فرمایا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ گستاخی جو کی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا اس دنیا کے اندر ہی ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اس کے بعد کی آیت کے اندر فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ رب العزت سے بطور شکایت فرمائیں گے امت کے اس طبقے کی کہ جنہوں نے قرآن کو نظر انداز کر دیا، پس پشت ڈال دیا۔ مراد اس سے وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قوم کی طرف سے یہ کہنا کہ قرآن کو متروک کر دیا تھا، دو معنوں میں فرمایا گیا۔ ایک یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت ہی کو چھوڑ دینا، دوسرا اس کے احکامات کو نظر انداز کر دینا۔ اگر صرف تلاوت کی حد تک ہو بات تو برکت کے لیے اور ثواب کے لیے، دراصل قرآن مجید تو نظام زندگی ہے اور تعلیمات اس کی انسان کو اپنی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے پر یہ آمادہ کرتا ہے اور ترغیب دیتا ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور تشفی تھی کہ جس طرح یہ مشرکین اور مجرمین آپ کو پریشان کر رہے ہیں اور آپ کے دشمن بن گئے ہیں، ہم نے ہر نبی کا اسی طرح ایک دشمن بنایا تھا، اور کئی دشمن تھے جو انہیں پریشان کیا کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ حق کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس پر صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مدد کرنے والا، ہدایت دینے والا ہے، یعنی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں، اور مدد اللہ تبارک و تعالی کی ضرور آپ کے ساتھ ہوگی، اور اللہ ہادی ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں رکھی گئی ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ بے دین دوستوں کی دوستی سے کیوں منع فرمایا گیا ہے؟ فرمایا گیا کہ جو دوست کسی مصیبت اور گناہ پر ترغیب دینے والا ہو اور خلاف شرع امور میں ڈالنے والا ہو تو اس کی دوستی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی فرمایا گیا کہ قیامت کے روز اس گہرے دوست کی دوستی پر لوگ روئیں گے کہ ہم نے ان کا ساتھ کیوں دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی غیر مسلم کو اپنا ساتھی اور دوست نہ بناؤ، اور تمہارا مال بطور دوستی کے صرف متقی آدمی کھائے، یعنی غیر متقی سے نہ تم دوستی رکھو، نہ تمہارا مال ان کے اوپر خرچ ہو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان عادتاً اپنے دوست کے دین اور طریقے پر چلا کرتا ہے، اس لیے دوست بنانے سے پہلے خوب غور کر لیا کرو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، دریافت کیا گیا کہ ہماری مجلسی دوستوں میں کون لوگ بہتر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے اور جس کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے اور جس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو، ایسے لوگ تمہارے دوست ہونے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔